يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعاشروهن بالمعروف وإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره واستوصوا بالنساء، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. محترم بزرگوں اور عزیزوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے اور پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پیش کی ہے. میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شوہروں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، اور جو حدیث میں نے پڑھی ہے اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو یہ وصیت کی ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر شوہروں کو یہ ہدایت دی ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ساری دنیا کے مسلمان یہ بات جانتے ہیں کہ ہمارا مذہب بہت اچھا، سچا اور معتدل مذہب. معتدل اعتدال سے بنا ہے. اعتدال کا مطلب ہوتا ہے درمیانہ. مذہب اسلام کی یہ خوبی ہے، اس کا یہ نمایاں وصف ہے، اور مذہب اسلام کی یہ نمایاں اچھائی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے عین فطرت انسانی کے مطابق بنایا، انسانوں کے مزاج کے مطابق بنایا. جو احکام انسانی طبیعت ایکسیپٹ کر سکتی ہے ان احکام کا اللہ تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں کو مکلف بنایا، اور جن چیزوں کو انسانی طبیعت ایکسیپٹ نہیں کر سکتی ان سے اللہ تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں کو روک دیا. اور قرآن کریم میں صاف فرما دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ نے کسی بھی ذات کو، کسی بھی نفس کو، کسی بھی انسان کو اس کی وسعت، اس کی گنجائش، اس کی طاقت، اس کی بساط، اس کی حیثیت سے زیادہ کا مکلف نہیں بنایا. اب جو لوگ مذہب اسلام کو نہیں مانتے ہیں، ان کی اپنی نظر میں ان کے جو مذاہب ہیں ان کے حساب سے وہ اپنے مذاہب کو اتھینٹک مانتے ہیں، بہت ساری پریشانیوں میں مبتلا ہے. مثال کے طور پر جین مذہب ہے.
جین مذہب میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اسلام سے میچ کھاتی ہیں. کچھ اچھائیاں ہیں، وہ مورتی پوجا کے قائل نہیں، شرک کے قائل نہیں، لیکن ان کا عقیدہ اسلام کی طرح یا مسلمانوں کی طرح اتنا پیور اور کلیئر بھی نہیں ہے کہ ان کو مسلمان کہہ دیا جائے. گائے کو وہ ماتا نہیں مانتے، لیکن ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں انہوں نے اپنے لیے مذہب کا ٹائٹل لگا کے اور لیبل لگا کے ایسی مقرر کر لی ہیں جس نے ان کو پریشانی میں ڈالا. کھانے پینے میں انہوں نے اپنے آپ کو اتنا پابندیوں کے اندر جگڑ لیا. اسی طرح کا گوشت، مچھلی، انڈا تو کھاتے ہی نہیں، ان کے وہاں پاپ ہے، حرام ہے، جی ہتیا ہے. جو جین مذہب کو فالو کرتے ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں، جو بالکل اس مذہب پر ایک عقیدہ یقین رکھتے ہیں اور اس مذہب پر عمل کرتے ہیں، ان لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں. دوسرا، جین مذہب کے جو گرو ہیں یا ان کی اپنی زبان میں ان کے پنڈت ہیں، ان کے مہاراج ہیں، جو بھی ہیں، انہوں نے اپنے عقیدے کے لحاظ سے یہ متعین کر لیا کہ ہمیں اپنے جسموں پر کوئی کپڑا نہیں پہننا ہے، ہمیں کپڑا نہیں پہننا ہے. اب ظاہر سی بات ہے، جب انسان اپنے جسم پر کپڑے نہیں پہنے گا تو کتنی ساری پریشانیوں میں مبتلا ہوگا، ہم سمجھ سکتے ہیں. شرم و حیا والی بات تو آپ چھوڑ ہی دو. اس کے علاوہ بدنی لحاظ سے جس انسان کے بدن پر کپڑا نہیں ہوگا، گرمی کے موسم میں اس کا بدن گرمی برداشت نہیں کر سکتا، دھوپ میں نہیں چل سکتا وہ. اور جو انسان کپڑا نہیں پہنے گا سردیوں کے موسم میں، وہ انسان سردی کی ٹھنڈک کو برداشت نہیں کر سکتا. اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ کچھ مذاہب میں، جیسے عیسائی مذہب آپ لے لیں، عیسائی مذہب میں انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے ان کے عقیدے کے حساب سے یہ حکم ہے کہ آپ دنیا سے کٹ جاؤ، شادی بیاہ بھی نہ کرو، آپ کے بیوی بچے بھی نہ ہو، آپ دنیا سے کوئی آپ کا تعلق نہیں ہے، آپ کسی بیابان جنگل میں کسی کوٹری میں بند ہو جاؤ، چلے جاؤ اور وہاں اللہ کو پکارو، اس کو یاد کرو. اس کو اسلام میں رہبانیت کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر رہبانیت نہیں. بھائی آپ مذہب کو اس طرح سے فالو نہیں کر سکتے کہ آپ سوسائٹی سے کٹ جائیں، معاشرے سے کٹ جائیں، انسانیت سے کٹ جائیں، تنہ تنہ آپ ویرانوں میں، جنگلوں میں اور گنجان جگہوں پر جہاں کوئی انسان نہیں رہتے ہیں، جنگل ہے، درخت ہے اور دوسری دیگر مخلوق اللہ تعالیٰ کی رہتی ہے، باقی انسانوں سے آپ کا کوئی واسطہ نہ ہو، یہ اسلام کا تقاضا اور اسلام کی تعلیم نہیں ہے، اور اسلام کے اندر یہ پسندیدہ بھی نہیں. تو مذہب اسلام ایسا اعتدال مذہب ہے کہ اس نے اپنے ماننے والوں کو وہ چیزیں جو انسان کے لیے ضروری ہیں ان کو کرنے کا پابند بنایا، اور وہ چیزیں جو انسان کے لیے نقصان دہ ہیں ان سے روکنے کا پابند بنایا. اللہ تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں کو یہ حکم دیا کہ آپ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بھلی زندگی ان کے ساتھ گزارو. اور بھلی زندگی گزارنے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہو سکتی ہیں، ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ازدواجی زندگی میں بننے سے پہلے انسانوں کو گائیڈ کر بتا دیا. یہ الگ بات ہے کہ جن کو ان باتوں کے بارے میں پتا ہے کہ شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے کیا چیزیں دیکھنا چاہیے، کیا چیزیں ضروری ہیں جس کی وجہ سے زندگی اچھی گزرے، بتانے والوں نے شاید بتایا نہیں ہے، جنہوں نے بتایا تو سننے والوں نے ان چیزوں کو نظر انداز کیا، اگنور کیا، ان کے اوپر عمل نہیں کیا، جس کی وجہ سے معاشرے میں بڑی خرابی ہے.
شروع سے ایک بیلنس بنایا کہ بچے جب بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں، بڑے ہو جائیں، تو ان کے نکاح کرو۔ خود ان سے نہیں کہا کہ تم نکاح کرو۔ نکاح کا پابند کس کو بنایا؟ پیرنٹس کو، والدین کو بنایا کہ بھائی اب ان کے نکاح کا کیا کرو، بندوبست کرو، ان کا انتظام کرو۔ لیکن ہماری قوم اس میں بھی افراط اور تفریط میں مبتلا ہے۔ جس طرح شریعت نے اپنے ماننے والوں کو اس بات کا پابند بنایا کہ جب آپ کی اولاد بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کا نکاح کرو، تو پیرنٹس نے اپنے آپ پر یا اپنی ریتی رواج کے حساب سے، اپنے کلچر کے حساب سے ان باتوں کو اپنے اوپر ایسا مسلط کیا بعض جگہوں پر کہ بچے اور بچیوں کی سنے بغیر اپنی من مرضی سے ان کی پسند اور ناپسند کو دیکھے بغیر رشتے طے کر دیے۔ اب تو رواج میں بڑی تبدیلی آئی ہے، ورنہ گاؤں گھروں میں ادھر بچہ پیدا ہوا، ادھر بچی پیدا ہوئی اور رشتے طے کر دیے۔ صرف اس وعدے کو نبھانے کے لیے کہ ہمارے دادا نے رشتہ طے کرا تھا، ہماری دادی نے رشتہ طے کیا تھا، ہماری والدہ نے رشتہ طے کیا تھا، لہٰذا ہم رشتہ ہی کریں گے، زبردستی مجبوراً وہ رشتے کر دیے جاتے ہیں، جس کے بڑے نقصانات بعض مرتبہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ بعض مرتبہ نقصان نہیں بھی ہوتے ہیں، لیکن صرف اس وجہ سے کہ ان کی تمنا تھی، انہوں نے رشتہ طے کر دیا تھا، لہٰذا ہم اس لیے رشتہ کر رہے ہیں، یہ کوئی ضروری چیز نہیں۔ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس کی پسند کا رشتہ ہے، بچے کی پسند کا رشتہ نہیں ہے، بچی کی پسند کا رشتہ نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب ان کی زندگی تو ان کو گزارنا ہے نا۔ ہماری شریعت نے تو بیلنس بنایا، بچوں کو پابند بنایا کہ اپنے ماں باپ کی مرضی کے بغیر کوئی قدم نہ اٹھائے، اور ماں باپ کو پابند بنایا کہ اگر آپ پیرنٹس سے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے جو چاہے کر دیں، بلکہ آپ اپنے بچوں کو بھی اس رشتے میں شامل کریں، ان کی بھی پسند اور ناپسند کا لحاظ رکھیں، ان کے بھی اختیارات جاننے کی کوشش کریں، دونوں کا بیلنس بنائیں۔ اس بیلنس کے بعد اگر آپ کا رشتہ طے ہو رہا ہے، اور بھی چیزیں جن کو میں چھوڑ کے چل رہا ہوں کیونکہ ایک دن کے اندر ساری چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ بیان نہیں کی۔ اب جب آپ کا رشتہ ہو گیا، آپ کی شادی ہو گئی، آپ کا نکاح ہو گیا، تو آپ کو یہ تعلیم ہے کہ آپ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آئیں۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ عجیب و غریب زندگی آج ہمارے معاشرے میں ازدواجی زندگی کی چل رہی ہے۔ سمجھوتا ایک سپریس کے طور پر میاں بیوی کی زندگی آگے بڑھ رہی ہے، کوئی ایک دوسرے سے لگاؤ نہیں، الفت نہیں، محبت نہیں، ایک دوسرے کی عزت نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش نہیں آنا، ایک دوسرے کی قدر نہ کرنا، ایک دوسرے کا لحاظ نہ کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر گرمی پکڑنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بدتمیزی کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق کی دھمکی دینا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے مائکے جانے کی دھمکی دینا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر کوئی غلط قدم اٹھانے کی دھمکی دینا۔ تو ایسے بے شمار واقعات ہمارے اپنے معاشرے میں موجود ہیں، اور ہمارے اپنے گھروں میں یہ چیزیں چل رہی ہیں کہ نئی نویلی دلہن ہے، نیا جوڑا ہے، بچوں کی شادی ہوئی ہے، اور ان میں آپس میں بندی نہیں ہوئی، مہینے 2 مہینوں میں طلاقوں کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ تو آخر اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیسے ان اسباب کو روکا جا سکتا ہے جن اسباب کی وجہ سے طلاقیں واقع ہو رہی ہیں، جن اسباب کی وجہ سے رشتے بگڑ رہے ہیں، جن باتوں کی وجہ سے 2 خاندان آپس کے اندر ایک دوسرے کے دشمن بن رہے ہیں، ان اسباب پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ شریعت کے اندر طلاق پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلال چیزوں میں، جائز چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ اگر کوئی عمل ہے تو وہ طلاق کا عمل ہے، موٹا کام نہیں ہے۔ اور طلاق بھی معاشرے کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا نا کہ ہمارا دین عین انسانوں کی فطرت کے مطابق ہے، دوسرے مذاہب میں طلاق کا آپشن نہیں ہے، اور طلاق کا آپشن نہ ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ان کے وہاں طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔
بھائی آپشن آپ نے اپنی مرضی سے نہیں رکھا ہے، لیکن نیچر اور فطرت اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ مجبوری کے وقت میں میاں بیوی کا الگ ہونا زیادہ بیسٹ اور بہتر ہوتا ہے۔ تو میاں بیوی کا طلاق ہونا، الگ ہونا، میاں بیوی کا ایک دوسرے سے جدا ہونا، یہ تو طلاق ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کے وہاں طلاق کی کوئی خاص پروسیس نہیں ہے، مذہب اسلام کے اندر اس کی پوری ایک پروسیس ہے، اس کا پورا ایک نظام ہے۔ وجہ نظام وہاں قائم ہوتا ہے جہاں ضرورت ہوتی ہے، قانون وہاں بنتا ہے جہاں قانون کی ضرورت ہوتی ہے، لا وہاں تیار کیا جاتا ہے جہاں لا کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو انسانی معاشرے کو کبھی کبھار ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ میاں بیوی میں آپس میں کچھ سائڈ والے اسباب کی وجہ سے نہیں بن رہی ہے، طلاق واقع ہونے کی ضرورت پیش آ رہی ہے، تو اس کے لیے طلاق کا لا ہونا چاہیے، اس کے لیے طلاق کا قانون ہونا چاہیے، اس کے لیے طلاق کا آپشن ہونا چاہیے۔ شریعت نے اس کی ساری تعلیم مذہب اسلام کے ماننے والوں کو بتائی۔ غیر مذاہب کے اندر طلاقیں واقع ہو رہی ہیں، لیکن طلاق کے کوئی قوانین ان کے پاس موجود نہیں۔ اسی لیے کسی سوال کرنے والے نے ایک سے سوال کیا کہ بتاؤ طلاق کو سناتن دھرم میں کیا کہتے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا طلاق کہ نا، طلاق یہ سناتن دھرم کا سنسکرت کا لفظ نہیں ہے، یہ تو عربی کا لفظ ہے، مسلمانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا ڈیورس کہ نا، یہ بھی سنسکرت کا اور سناتن دھرم کا مذہب لفظ نہیں ہے، یہ تو انگلش کا لفظ ہے۔ کہ نا ہمارے یہاں طلاق ہوتی نہیں ہے، ہمارے وہاں جنم جنم کا ساتھ ہے، ہمارے وہاں زندگی ایک بار جب جڑ گئی تو اب وہ ختم نہیں ہوتی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی چلتی ہے، اس لیے ہمارے سناتن دھرم میں طلاق کا لفظ نہیں۔ گویا کہ انہوں نے اس بات کے ذریعے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کری کہ سناتن دھرم بہت اچھا دھرم ہے، بہت اچھا مذہب ہے، جس کے اندر طلاق جیسی چیز نکالی جاتی ہے۔ حالانکہ یہ سناتن دھرم کی خوبی نہیں، یہ سناتن دھرم کی خامی بیان کی جائے گی اس کے ذریعے۔ آپ دیکھو جو لوگ اس مذہب کے ماننے والے ہیں، ان کے وہاں میاں بیوی کے اندر نہیں بنتی ہے تو اس کے کیا کیا نتائج ہمارے سامنے نکل کر کے آ رہے ہیں۔ بھائی طلاق کا آپشن تو ہے نہیں آپ کے پاس، جب طلاق کا آپشن نہیں ہے تو میاں بیوی زبردستی کی یا تو زندگی گزار رہے ہیں، اور میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اپنی خواہشات پوری کرنے کے بجائے ادھر ادھر کے راستے تلاش کر رہے ہیں۔ بھئی بیوی کا تعلق کسی اور سے ہو رہا ہے، مرد اپنی ضرورت کسی اور جگہ جا کے پوری کر رہا ہے، بس گھر میں ایک ساتھ رہ رہا ہے۔ وہ جو محبتیں میاں بیوی کی ہونا چاہیے، وہ جو میاں بیوی کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ عزت ہونا چاہیے، ایک دوسرے سے جو الفت اور پیار ہونا چاہیے، ایک دوسرے کا جو احترام ہونا چاہیے، ایک دوسرے کی زندگی میں دکھ اور دردوں میں جو شامل ہونا چاہیے، ان چیزوں سے وہ زندگی کیا ہو گئی ہے؟ اور بعض مرتبہ عورت اگر زیادہ ہوشیار ہے، پڑھی لکھی ہے، چالاک ہے، سمجھ بوجھ رکھنے والی ہے، تو وہ خود طلاق دے رہی ہے شوہر کو، میں آپ کو طلاق دیتی ہوں، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا ہے۔ ہمارے وہاں عورت کو طلاق دینے کا آپشن شریعت نہیں، کیونکہ شریعت عین ہماری فطرت کے مطابق بنی ہے۔ شریعت مردوں کی کمزوریوں کو اور عورتوں کی کمزوریوں کو جانتی ہے۔ ہماری شریعت میں بتایا گیا ہے کہ عورت مرد کے مقابل کم عقل ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بے وقوف ہے، جاہل ہے، ان پڑھ ہے، گنوار ہے، اس کی کوئی عزت نہیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جتنی سمجھ بوجھ مرد کے اندر قدرت نے رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، جتنی صلاحیت سوچنے کی، سمجھنے کی، فیصلہ لینے کی مرد کو اللہ تعالیٰ نے، قدرت نے، نیچر نے دی ہے، اتنی عورت کے پاس نہیں ہے۔ عورت جلدی جذباتی ہو جاتی ہے، عورت جلدی بھاوک ہو جاتی ہے، عورت جلد بازی میں فیصلے لے لیتی ہے، عورت اکثر و بیشتر غلط فیصلے لے لیتی ہے۔ اس لیے اس کو اس بات کا اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ طلاق دے سکے اپنے شوہر کو۔ وجہ یہی ہے کہ اس عورت کے پاس جذبات ہوتے ہیں، اس عورت کے پاس احساسات ہوتے ہیں، اس عورت کے پاس جلد بازی ہوتی ہے، اس عورت کے پاس فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے۔ یہ آئے دن جب مرضی پڑے گی، تھوڑی سی ناراضگی ہوگی، اپنے شوہر کو کہہ دیتے گی طلاق دے۔ اس لیے شریعت نے وہ آپشن ہی ختم کر دیا کہ نہیں، آپ کو طلاق دینے کی اجازت نہیں۔ لوگوں نے کافی مذاق اڑایا کہ بھائی عورت تو مشہور ہے، وہ تو بے بس ہے، اگر کوئی مرد کسی طرح سے عورت کے اوپر ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے،
کماتا نہیں ہے، خرچے نہیں دیتا ہے اور ساتھ میں رکھتا نہیں ہے، اس کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے، صحیح رہنے کا اس کے پاس میں ٹھکانے کا گھر نہیں ہے، بڑی ظلم و زیادتی عورت کے ساتھ کرتا ہے، تو اسلام کے اندر تو عورت کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں، وہ تو عدالت میں جا کر کے بھی طلاق نہیں لے سکتی۔ شریعت نے یہاں عورت کو ادھورا نہیں پڑا، بلکہ اس کو خلا کا آپشن دیا کہ تم شرعی عدالت میں جاؤ، قاضی کے پاس جاؤ، جو قاضی شریعت کو صرف قاضی کا لیبل لگ جانا، قاضی کا عہدہ مل جانا، سرکاری طور پر آپ کو قاضی ظاہر کر دینا اور قاضی بنا دینا، یہ قاضی ہونے کی دلیل نہیں۔ شرعی قاضی جس کو شریعت کے علوم اور فنون پر عبور حاصل ہو، جس کو شرعی طور پر طلاق اور خلا کے مسائل کا علم ہو، جو شریعت کے احکامات جانتا ہو، جو شریعت کے احکامات نافذ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، ایسے شرعی قاضی کے پاس آپ جائیں اور اپنا دکھ اس کو بتائیں، اس کے سامنے ظاہر کریں۔ قاضی دونوں طرف کی باتیں سن کے، شوہر کی بھی باتیں سنے گا، شوہر کے گھر والوں کی بھی باتیں سنے گا، بیوی کی بھی باتیں سنے گا، بیوی کے گھر والوں کی بھی باتیں سنے گا۔ اس کے بعد میں قاضی اپنے شرعی پاور کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شوہر کو اس بات پر مجبور کرے گا کہ وہ اس عورت کو کیا دے، یہ عورت خلا کا مطالبہ چاہتی ہے۔ قاضی کا شوہر کو اس بات کا پابند بنانا کہ وہ اس کو خلا دے، یہی اس کے لیے کیا ہے، طلاق۔ قاضی اپنے پاور کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان دونوں کو الگ کر دے گا، یہ کیا ہو جائے گا؟ تو طلاق اسلام کے اندر کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے کہ جس کو سراہا جائے، جس کو واضح کیا جائے یا جس کو پسندیدہ ظاہر کیا جائے، یہ تو ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن بعض اوقات بعض مرتبہ اس کی ضرورت پیش آتی ہے، اس لیے اس کی مسائل کا علم ہونا اور مسائل کے مطابق میاں بیوی کا ایک دوسرے سے جدائیگی اختیار کرنے کے احکامات کا علم ہونا، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ کیسے کیسے واقعات ہمارے سامنے پیش آنا ہے، دیکھو آپ نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق دے دی، اور ایک طلاق پر ان کی بسی نہیں ہو رہی ہے، ڈائریکٹ ان کو 3 طلاقیں دے رہا ہے، پھر بھاگے پھر رہے ہیں، کیونکہ علم نہیں ہے نا۔ کچھ من چلے لوگوں نے سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں پٹیشنیں داخل کی، 1-2-1.5 سال پہلے آپ نے دیکھا نا کہ 3 طلاق کے اوپر شریعت نے قانون بنایا، عدالت نے قانون بنایا، یہ ہمارے جہالتوں کے نتیجے میں یہ قانون بنا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس قانون کے بننے کی وجہ سے کہ وہ 3 طلاقیں رک گئی، میں سمجھتا ہوں نہیں۔ جو لوگ دھڑلے سے 3 طلاقیں دے رہے ہیں اپنی بیویوں کو، وہ نادانی میں، غفلت میں، جہالت میں دے رہے ہیں، ان کو علم نہیں ہے، ان کو نہیں پتا ہے کہ طلاق کا قدم کب اٹھایا جاتا ہے، طلاق کی ضرورت کب پیش آتی ہے، ان کو نہیں پتا ہے، اور اگر ضرورت پیش آ رہی ہے تو طلاق کس طرح سے دی جاتی ہے، اس کے بارے میں ان کو پتا نہیں، اور وہ جاننے کی بھی کوشش نہیں کرتے۔ نئی نئی زندگی ہوتی ہے، نئے نئے جذبات ہوتے ہیں، نئی نئی شادی ہوتی ہے، نئی نئی عمر ہوتی ہے، چھوٹی موٹی کوئی بات ہو گئی، اس چھوٹی موٹی بات کے اوپر کیا کر دیں، اور زندگی بھر اس غلطی کی تلافی نہیں ہو پاتی ہے، نقصان اٹھا رہے ہیں۔ بعض کیسز تو ایسے ہیں نعوذ باللہ کہ شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اس کے باوجود بھی اس نے اپنی بیوی کو اپنے پاس میں بیوی بنا کے رکھا، ساتھ زندگی گزر گئی۔ بتاؤ آپ، طلاق دینے کے بعد میں آپ کی بیوی کے ساتھ آپ کی زندگی گزارنا، آپ کا عمل آپ کی بدکاری کہلائے گا، زناکاری کہلائے گا، حرام خوری کہلائے گا۔ ہماری قوم ان چیزوں سے غفلت میں جائے تو کہاں جائے؟ عدالت نے قانون بنا دیا کہ بھئی 3 طلاق اگر آپ نے دے دی تو آپ کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈالا جائے گا، اور جتنے دن آپ جیل میں رہیں گے اتنے دن کا نان و نفقہ یعنی کہ خرچہ بھی آپ کو بیوی کو دینا پڑے گا۔ اب آدمی ظاہر نہیں کر رہا ہے کہ میں نے 3 طلاق دے دی، 3 طلاق دے دی ہیں تو بیوی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی ہے۔ اب آپ اس کو کبھی بھی زندگی میں بیوی نہیں بنا سکتے، مجبور ہے یار میں کہاں جاؤں گا، کس مولوی کے پاس جاؤں گا، کس مفتی صاحب کے پاس جاؤں گا، کس عالم صاحب کے پاس جاؤں گا، میرے پاس تو جو چانس تھا وہ چانس ختم ہو گیا، میں بتاؤں گا اپنی بدنامی ہوگی، لہٰذا چپ کر کے خاموشی کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا رہوں۔ اس نے کہا تھا آپ کو 3 طلاق ہے،
کس نے مشورہ دیا تھا آپ کو؟ آپ اپنے جذبات پر قابو نہیں کر سکتے تھے؟ شریعت نے تو آپ کو عقل مند ثابت کیا ہے، شریعت نے تو آپ کو عقل مند ظاہر کیا ہے، آپ کو تو فیصلہ لینے والا ظاہر کیا ہے، شریعت نے تو آپ کو سمجھدار تصور کیا ہے، شریعت نے تو آپ کو عورت کے مقابلے میں طاقتور تصور کیا ہے کہ بھیا آپ اپنے سمجھ بوجھ کی وجہ سے یہ فیصلہ نہیں لوگے۔ شریعت نے عورت کو طلاق کا اختیار دینے کی بجائے شوہر کو طلاق کا اختیار دیا، اس وجہ سے کہ آپ جذبات کے اندر طلاق نہیں دو گے، آپ غصے کے اندر طلاق نہیں دو گے، آپ چھوٹی موٹی باتوں پر طلاق نہیں دو گے، آپ میں سمجھ بوجھ کی صلاحیت ہے، آپ میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے، آپ میں غصہ کنٹرول کرنے کی صلاحیت ہے، آپ کے اندر اپنے جذبات کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت ہے۔ آپ نے تو اپنی صلاحیت کو کھو دیا، آپ نے تو جذبات میں 3 طلاق دے کر کے یہ ثابت کر دیا کہ آپ تو عورت سے زیادہ کم عقل ہیں، آپ نے یہ ثابت کر دیا آپ تو عورت سے زیادہ جذباتی ہیں، آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ آپ تو عورت کے مقابلے میں بہت زیادہ کمزور ہیں۔ ارے آپ کو غصہ نکالنا تھا، آپ 2-4 برتن گھر کے پھینک دیتے، کوئی جنگلے کھڑکی توڑ دیتے، دروازے توڑ دیتے، عورت کو تھوڑا بہت مار پیٹ کر دیتے، اور کچھ بدزبانی کر دیتے، بے عزتی کر دیتے، اور 2-4 کچھ بھی ایسے کام کر دیتے جس سے آپ کا غصہ ختم ہو جاتا۔ حالانکہ یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کا غصہ صرف طلاق کے ساتھ ہی ختم کیوں ہو رہا ہے؟ تو ہمارے معاشرے میں ہمارے اپنے لوگوں کو یہ نہیں پتا ہے کہ اگر کسی وجہ سے طلاق دینے کی ضرورت پڑی ہے تو طلاق کس طرح دی جاتی ہے اور کیسے دی جاتی ہے۔ چھوٹی موٹی بات پر طلاق دینا یہ کوئی عقل مندی تھوڑی ہے، یہ کوئی سمجھداری تھوڑی ہے، یہ اچھی بات تھوڑی ہے، یہ تو اپنی زندگی کے ساتھ کھلواڑ ہے، اور اپنے خاندان اور اپنے رشتہ دار کے لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہے، بیوی کے ساتھ ناانصافی ہے، اس کے پریوار کے لوگوں کے ساتھ ناانصافی۔ ارے اگر آپ کے درمیان میں کوئی موافقت نہیں ہو پا رہی ہے، کوئی تال میل نہیں بیٹھ رہا ہے، آپ اپنے گھر کے بڑوں کو بتاؤ، اپنے گھر کے لوگوں کو بتاؤ، اپنی والدہ کو بتاؤ، اپنی بہنوں کو بتاؤ، اپنی پھوپھیوں کو بتاؤ، اپنے رشتہ داروں کو بتاؤ، اپنے سسرال کے لوگوں کو بتاؤ، وہ لوگ آپ کے مسائل کو حل کریں گے، تاکہ آپ خود اپنے مسائل کا حل تلاشنے لگ جاؤ۔ بھئی جس پریوار کے لوگوں نے، آپ کے پیرنٹس نے، آپ کے والدین نے آپ کے لیے رشتہ ڈھونڈا، ظاہر سی بات ہے کوئی خراب رشتہ تو انہوں نے نہیں ڈھونڈا، بڑی سمجھ بوجھ کے ساتھ سوچ بچار کر کے 3-4 سال کا وقت لگاتے ہیں، بہت سوچ کے سمجھ کے۔ والدین کی یہ نیت ہوتی ہے کہ ہم جو رشتہ ڈھونڈنے جا رہے ہیں وہ رشتہ ایسا ہو جو زندگی بھر ٹکے، زندگی بھر چلے، اسی لیے تو اتنے ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے جو والدین آپ کا رشتہ کرنے سے پہلے آپ کو زندگی بھر رشتے میں بندھا دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی پریشانیاں ان کے سامنے ظاہر کرو گے تو وہ آپ کی پریشانی حل نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں حل کریں گے؟ اور آخر ایسی کون سی پریشانیاں آپ کے اوپر آ گئیں اور ایسے کون سے آپ کے اوپر پہاڑ ٹوٹ گئے کہ جس کی وجہ سے آپ کی نوبت طلاق تک پہنچ گئی؟ بعض چیزیں ہوتی ہیں جو قابل برداشت نہیں ہوتی ہیں، کوئی غیر اخلاقی حرکت ہو گئی ہے، کوئی اور ایسی بڑی غلطی اور حرکت ہو گئی ہے جس حرکت کی وجہ سے واقعتاً نباہ بہت مشکل ہے، تو آپشن ہمیں دیا ہے آپ اپنے گھر کے بڑوں کو بٹھائیں، ان کے سامنے ساری باتیں رکھیں اور ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں۔ کیا برائی؟ ایسے بے شمار اسباب اور وجوہات ہمارے اپنے معاشرے میں، اپنے کلچر میں پائے جاتے ہیں جن کی وجہ سے طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے اور ڈائریکٹلی 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں، جس کے بڑے نقصانات آج ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں اور غیروں میں تماشا بن رہا ہے۔ ہنسی مذاق کرنے کا اور ان کو مذاق اڑانے کا موقع مل رہا ہے۔ حلالے کے نام پر آپ نے دیکھا ہوگا نا کتنی ساری چیزیں وجود کے اندر آئیں اور کیسا مذاق اڑایا گیا، سوشل میڈیا پر ان چیزوں کو شیئر کیا گیا، سوشل میڈیا پر ہو ہلا منایا گیا، اور کچھ بددین قسم کی، جاہل قسم کی عورتیں اگر وہ کسی کے عشق میں مبتلا ہو کے اور کسی کی دیوانگی میں مبتلا ہو کے اسلام چھوڑ کے سناتن دھرم میں جا رہی ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی تمہیں اسلام میں کیا چیز اچھی نہیں لگی جس کی وجہ سے تم نے اسلام کو چھوڑ دیا، تو ان کے بیان ہوتے ہیں کہ وہ طلاق اور خلا ہمیں اچھا نہیں لگا۔ کیا کہتی ہے؟ ایسے بیان کیا جاتا ہے جیسے کوئی خلا وہ طلاق
شریعت کا حکم ہو کہ بھئی طلاق دو، نماز کا حکم ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، روزے کا حکم ہے روزے رکھو، حج کا حکم ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے حج اور عمرہ کرو، زکوٰۃ کا حکم ہے وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ دو، صدقات کا حکم ہے، خیرات کا حکم ہے، اور بہت ساری چیزوں کا حکم ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم ہے۔ تو لوگوں کو ایسے بتایا جاتا ہے جیسے شریعت میں یہ حکم ہے کہ بھئی طلاق دو، شریعت کے اندر ایسا حکم ہو جیسا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ حلالہ کرو۔ کس طرح سے شریعت کے ان احکامات کا لوگ کیا کرتے ہیں؟ مذاق اڑاتے ہیں، اور مذاق اڑوانے کا ذریعہ اور سبب ہم جیسے لوگ بنتے ہیں جن کے پاس میں شریعت کا علم، دین کا علم نہیں، دین کی سمجھ بوجھ نہیں۔ کیا کہتی ہیں وہ عورتیں، بکی ہوئی عورتیں، کہ ہم نے اسلام اس لیے چھوڑ دیا کہ اسلام میں طلاق اور حلالہ جیسے مسائل اور حلالہ جیسے احکامات پائے۔ کس نے کہا کہ شریعت کے اندر حلالہ کا حکم؟ حلالے کی ڈیفینیشن ہی آپ کو نہیں پتا ہے۔ 5-5 ہزار روپے کے کرائے کے مولوی ڈیبیٹ میں لا کے بٹھائے جاتے ہیں، اور وہ تھپڑ اور لات مکے کھا کے وہاں سے گھوسے کھا پی کے بدتمیزی سن کے اور بے عزت ہو کے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ان کو خود کو مسائل کا پتہ نہیں ہے۔ داڑھی ٹوپی رکھنے سے آدمی مولوی تھوڑی بنتا ہے، ہر داڑھی ٹوپی رکھنے والا مولوی نہیں ہوتا ہے۔ بھئی مولوی کے لیے پوری پروپر ایک نصاب، ایک نظام، ایک سلیبس ہوتا ہے جس کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے، جس کو پڑھنا پڑتا ہے، اور صرف پڑھ لینے سے کام نہیں چلتا ہے، اس کے اوپر عبور ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک پکڑ ہوتی ہے مسائل کے اوپر۔ ان مسائل کو سمجھنے کے بعد، سیکھنے کے بعد، ان کے اوپر گہرائی ہونے کے بعد میں ایک انسان برسوں اور سالوں کھپانے کے بعد میں مولویت کی تعلیم کو کیا کرتا ہے؟ آج تو ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے، جو کوئی آدمی داڑھی اور ٹوپی رکھ لے اور کرتا پاجامہ پہننے لگ جائے، لوگ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مولانا۔ ہاں، فرق اتنا کر دیا انہوں نے کہ جو اوریجنل اتھینٹک مولانا ہوتا ہے اس کے نام سے پہلے مولانا لگا دیتے ہیں، اور جو ڈپلیکیٹ مولانا ہوتا ہے اس کے نام کے بعد کیا کر دیتے ہیں؟ مولانا لگا دیتے ہیں۔ شفیق مولانا، حکیم مولانا، انیس مولانا۔ بھیا یہ مولویت کے لفظ کی توہین ہے۔ جو چیز جہاں ہونا چاہیے تھی اس چیز کو آپ نے کسی ادھر آدمی کے ساتھ لگا کر کے اس چیز کو کیا کر دیا؟ کمزور اور ہلکا کر دیا، اس کی اہمیت ختم ہو۔ اب اگر اس ڈپلیکیٹ آدمی سے کوئی غلطی اور کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے تو اس کی وجہ سے وہ اوریجنل مولانا بھی کیا ہو رہا ہے؟ بدنام ہو رہا ہے۔ یہ سب مولانا لوگ ہیں یار، یہ سب ایسے ہی کرتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری شریعت میں حلالہ نام کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو کرنے کا کیا دیا گیا ہے؟ حکم دیا گیا ہے۔ وقت تو ہو گیا ہے، میں اس کے اوپر پھر اور انشاءاللہ ڈیٹیل میں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، سیکھنے کی اور ان مسائل اور احکامات کو شریعت کی روشنی میں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔